السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم آج اس قدر بد نصیب ٹھہرے کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کوئی ایسا نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکے، جس کا ہمیں احساس نہ ہو سکے۔ ہم اس کو پا سکتے ہیں اگر اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کبھی بھی وہ قوم کامیاب و کامرانی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی جس کے اندر کامیابی و کامرانی کے لیے جد و جہد کی تڑپ نہ ہو، جو یہ نہ سوچے کہ مستقبل میں ہم باوقار زندگی کس طرح بسر کر سکتے ہیں۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات، وہ دستور العمل ہے کہ جس نے اپنے آنے کے بعد وہ انقلاب پیدا کیا جس کی نظیر نہ پہلے تھی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی۔ وہی قرآن جس نے بدوؤں کو علم و معرفت کے استادوں کا استاد بنایا، ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، لیکن ہم بد نصیب ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن جو چاہتا تھا، قرآن کا جو مطالبہ تھا، حامل قرآن کا جو کردار تھا اور جو اصل انقلاب کا سبب بنا، ہم اس سے اعراض کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تعلق ہی کوئی نہیں ہمارا اس سے، رابطہ ہی کوئی نہیں ہمارا اس سے، اور یہی نہیں، بد نصیبی یہ ہے کہ ہم رابطہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ دنیا میں اس قدر غرق ہو گئے، دنیا میں یوں کھو گئے ہم، باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے، ذی وقار زندگی بسر کرنے کے لیے، محتشم زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے یہ قرآن دیا تھا، اور اس کے اسباق کو، اس کی تعلیم کو انسان کے وقار کا سبب بنایا تھا۔ ہم نے اس سے ایسا اعراض کرنا شروع کر دیا کہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں یہ تو کہتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، مسلمان ہوتا کیا ہے، کس کو اللہ مسلمان مانتے ہیں۔
اور کیسے محمد رسول اللہ مسلمان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس پہ غور کرنا، اس پہ سوچ و بچار کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا تو نتیجہ یوں ہماری ذلت کے سائے میں اور اس ذلت کے انداز میں اور اس ذلت کی صورت میں ہمارے سامنے اللہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ایمان والے لوگوں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اتقاء پیدا کرو۔ اور دوسری چیز جس کا مطالبہ اللہ نے قرآن میں کیا وہ یہ تھا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ اللہ وہ کس طرح؟ ہمارے اعمال، ہمارے لیل و نہار، ہماری زندگی کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح صرف ایک سبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ زندگی میں کامیابی کی علامت اور کامیابی کی جو بنیاد اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اس سے ہی ہم پس و پیش کرتے ہیں، اس سے ہی ہم اعراض کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو اصل سبب ہے، جو اصل بنیاد ہے، اس اصل سبب اور بنیاد کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جو اللہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں کہ لوگوں قرآن کی طرف نظر کرو، قرآن پڑھو، قرآن سے رہنمائی لو۔ اور جب قرآن آیا، اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا اور قرآن کی تعلیم، قرآن کے دستور پہ عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلائی اور دعوت دی لوگوں کو۔ اعراض کی زندگی دیکھی ان لوگوں کی، کفر کی بغاوت دیکھی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتبعوا ما انزل الله قالوا نتبع ما الفینا علیہ آبانا۔ اللہ نے کہا، انسانوں کو دعوت دی کہ قرآن کی آواز پہ لبیک کہو۔ اللہ نے جو اتارا ہے اس کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ۔ تمہاری کامیابی کا سبب اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن سے بغاوت نہ کرو، احکامات قرآن کو اپنے لیے حرز جاں بناؤ۔ کامیابی اور کامرانی اس میں ہے۔ عزت و وقار دیں گے، عظمت و شان سے نوازیں گے جب تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا۔ یہ کیسی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ یہ کس کی طرف بڑھا رہے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد جاہل تھے، وہ ان پڑھ تھے، ہم کائنات میں ان سے بڑھ کے علم و فضل کا مالک سمجھتے کسی کو نہیں۔ جب ہماری سوچ یہ ہے، جب ہماری فکر یہ ہے
تو ایک محمد کے کہنے پہ ان سب کو بھول جائیں؟ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین، ان کے فکر اور ان کی راہ پہ چلیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اتنا بد نصیب ہے، ان کو ان کے خالق و مالک کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ان کو ایسے دستور اور قانون کی دعوت دی جاتی ہے جو انسانی فطرت کے تقاضوں کے تحت بنایا گیا ہے، اور بنانے والا وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس خالق کو مالک کے آئین اور قانون سے بغاوت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے دیے ہوئے راہ اور دیے ہوئے راستے پہ چلنے پہ اپنی عظمت محسوس کرتے ہیں جن کو نہ عقل تھی اور نہ ان کو ہدایت تھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ قرآن تمہیں کون سی راہ دیتا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کے اصل مفہوم کو پانے کے لیے، اس قرآن کے اصل مقصود کو پانے کے لیے تمہیں محمد کو دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب، اس قرآن کو کائنات میں کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا، ہم نے اس کو تم پہ نازل کیا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ کائنات کے انسانوں کو رب کا پیغام سنانے اور سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس قرآن کے رموز کو انسانوں کے لیے آشکارا کرے، ان کو پتا چلے ما نزل الیہم، اللہ نے ان کی طرف نازل کیا کیا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی ڈیوٹی، تم بتاؤ، اور اس کا مقصود کیا ہے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس بات پہ غور و فکر کر لیں۔ قرآن نے قرآن کی آمد پہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور اس سے تعلق کا اعلان فرمایا، اور اس کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن کا ذکر کیا، قرآن کے آنے کے بعد قرآن کے سمجھانے والے سے آشنائی پیدا کی، اور پھر حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک کائنات میں رب کی شخصیت اور ایک محمد کی شخصیت، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تمہاری ذمہ داری نہیں، تم پہ فرض نہیں کہ تم لوگوں کے دامن تھامو، ابو بکر کے دامن کو پکڑو، عمر فاروق کے دامن کو پکڑو، عثمان ذو النورین کے دامن کو پکڑو، علی المرتضیٰ کے دامن کو پکڑو۔ فرمایا کسی کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے دامن کو پکڑو جس کے دامن کو ان لوگوں نے پکڑا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت وہ ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور والجماعت محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان میں تمہارا وہ کردار قبول کیا جائے گا جو کردار محمد کے صحابہ کا کردار ہے رضوان اللہ، اس سے ہٹ کے نہیں۔ اور واضح طور پہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے
سبب رہنمائی تو ہے، لیکن دامن تم نے بھی اس کا ہی تھامنا ہے جس کا دامن ان لوگوں نے تھاما۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، اس کا تعارف اللہ کس طرح کرواتے، اس کو بیان اللہ نے کس طرح کیا ہے، ایک واضح رہنمائی ہے محمد رسول اللہ کے متعلق۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، عمر فاروق آئے، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب چاہے چند کاغذ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے اور ان کاغذات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ ہے اور وہ ان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت بدل گئی، چہرے پہ غصے کے آثار چھا گئے، جس کا احساس ہوتا تھا یہ فاروق کے پاس کیا ہے جس کو دیکھ کے محمد رسول اللہ کا چہرہ اتر گیا ہے، رنگت بدل گئی ہے۔ عمر کے پاس اس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب تورات کے اوراق ہیں جو ہدی للناس تھی۔ اللہ نے کہا قرآن کے آنے سے پہلے ہم نے انسانوں کے لیے سبب ہدایت جو ضابطۂ حیات نافذ کیا وہ تورات کی صورت میں نازل کیا۔ انسانوں کے لیے سبب ہدایت اللہ کی کتاب تورات، نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے ہاتھ میں ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناراضگی کے آثار نظر آتے۔ عمر فاروق تو پڑھ رہے ہیں، ان کو احساس نہیں کہ محمد رسول اللہ سن رہے ہیں، اور ان کے چہرہ اقدس و مقدس پہ کوئی رنگ آتا ہے کوئی رنگ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے صدیق اکبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس و مقدس کی طرف دیکھا اور کہا سگولت کا امو کا، عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ یعنی صدیق اکبر نے کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے یعنی تم مر جائے، انظر الی وجہ رسول اللہ، اور تو تورات کی تلاوت میں مصروف ہے، محمد رسول اللہ کے چہرہ کو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف فاروق اعظم دیکھتے، غصہ سے تمتما رہا ہے، مؤدب ہو گئے۔ اللہ کے نبی یہ موسیٰ کی کتاب تورات ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں، مقصود نہیں کہ میں اس سے رہنمائی لوں، اللہ کے نبی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، وگرنہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اللہ کے نبی میں رب کی توحید کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول اپنا قائد اور رہنما مانتا ہوں، اور اللہ کی کتاب قرآن کو اپنی دستور العمل مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ تو موسیٰ کی وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کتاب کی بات نہ کر، اگر کتاب کا حامل موسیٰ بھی ہوتا وہ بھی محمد کی اطاعت کرتا۔ شخصیت محمد رسول اللہ کی ایسی، کوئی نام لینے کے لیے کسی کا تصور انسان جب اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے محمد رسول اللہ کے بعد تو وہ یہ سمجھے کہ کائنات کی آقا محمد رسول اللہ اس سے ناراض ہیں۔ ایک حقیقت جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے اس کردار سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد کے آنے کے بعد 1,24,000 انبیاء بھی آ جائے
ان کی اطاعت حرام ہے اور ان کے لیے اطاعت محمد رسول اللہ کی. یہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں دی ہے، اور یہی فرمان ہے اللہ کا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے قرآن تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ قرآن کی تعلیم سے ان کو آشنائی دلاؤ. اور آشنائی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی موجودگی میں کائنات کی کسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ انبیاء کی حیثیت نہیں. اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جو رب کی سابق کتاب کو پڑھ رہا ہے. اگر رب کی سابق کتاب کو پڑھنے کی گنجائش نہیں تو مولویوں، پیروں، مرشدوں، مفسروں، محدثوں، محققوں کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ یہ غیر انبیاء ہے، اور نبی کے آ جانے کے بعد انبیاء کی حیثیت بدل جاتی ہے. وہ نبی نہیں، محمد کے مطیع و منقاد رہیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ میں تو کچھ عرصہ تم میں ہوں، جب مجھے رب آواز دیں گے میں اپنے اللہ کی آواز پہ لبیک کہوں گا. اللہ کے نبی آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھیں گی، ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا پیغمبر، ہم کو راہ راست دکھانے والا اللہ کے نبی آپ کے چلے جانے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی دی، تسلی دی صحابہ کو کہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر قوم یتیم ہو جائے گی تو اس قوم کو سنبھالا دینے والے میرے بعد موجود رہیں گے. اقتدوا من بعد ابو بکر وعمر، فرمایا پریشان نہ ہو، اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے میرے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑنے کے لیے ابو بکر اور عمر موجود ہیں. ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا. جس طرح میرے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہو اس طرح ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. یہ نبی رحمت محمد رسول اقتدوا من بعدی ابو بکر و عمر. ابو بکر برسر اقتدار آئے، صحابہ ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتے، ان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو بات نکلتی ہے، صحابہ رسول آمین کہتے. اس کا سبب کیا تھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو محمد نہ کرتے ہوں. مقصد یہ تھا نبی رحمت محمد. فاروق اعظم آئے، دیکھا کہ لوگ احرام باندھتے ہیں حج کا، اور حج کے احرام کے ساتھ وہ عمرے کا احرام بھی باندھتے ہیں. فاروق اعظم نے دیکھا کہ جتنی رونق کعبۃ اللہ میں حج کے دنوں میں ہوتی ہے اتنی رونق عام دنوں میں نہیں ہوتی. فاروق دین سے آشنا، دین کی حرمت کو قائم کرنے والا، دین کی عظمت کو قائم کرنے والا، اس کو یہ برداشت نہ تھا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے، کوئی لیل و نہار میں دن اور رات آئے جس رات اور دن میں اللہ کا یہ گھر آباد نہ ہو، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس میں طواف نہ کر رہا ہو. دل میں آیا، اعلان فرما دیا کہ سنو، کوئی شخص بھی آج کے بعد حج اور عمرے کا احرام اکٹھا نہ باندھے. سبب کیا ہے عمر؟ اللہ کے گھر کی آبادی. سوچ کتنی بلند ہے. اللہ کے گھر کو آباد دیکھنا چاہتا ہوں، ہر روز دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے بندے
اللہ کے گھر میں سر جھکا کے رو رو کے رب سے مانگتے ہیں. روز دیکھنا چاہتا ہوں احرام حج اور عمرے کا اکٹھا نہ باندھو. حج سے پہلے فاروق اعظم نے اس کا اعلان کر دیا. قانون بن گیا, دستور بن گیا. اور فاروق وہ شخصیت تھی جس کا قانون اور جس کا دستور تمام انسان ماننے کے لیے مجبور تھے. کوئی ماں کا لال قانون فاروق کا انکار نہیں کر سکتا تھا. اختلاف کے باوجود آواز کوئی بلند نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کہ اتقوا من بعدی, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد ان کی مانو. اللہ کے نبی نے کہا ہے. اب کون مخالفت کرے؟ حج کے ایام آئے, مدینہ کے چوک میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی احرام باندھ رہا ہے اور آواز نکالتا ہے اللہ, میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھتا ہوں. فاروق کون تھا جس کے متعلق کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاروق تیرا دبدبہ انسانوں پہ نہیں شیطان پہ بھی چلتا ہے. جو ہر انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے, نبی پہ حملہ آور ہوتا ہے, ولی پہ حملہ آور ہوتا ہے, صحابہ پہ حملہ آور ہوتا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پہ ہوا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے گرفتار کر دیا کہ کائنات میں کوئی شخص اگر تیرے شر سے محفوظ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نے اپنی گود میں جس انسان کی پرورش کی, میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر تو جس راستے سے آ رہا ہو اس راستے پہ شیطان آ رہا ہو, تجھے دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. جس کا دستور, جس کا قانون, جس کی ہیبت اللہ نے شیطان پہ بھی طاری کی ہوئی, اس نے قانون نافذ کر دیا. بیٹا چوک میں کھڑا ہو کہتا اللہ میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھتا ہوں. ٹھنڈی ببا ہوئی. صحابہ نے دیکھا, پریشان اور بے قرار ہوئے کہ فاروق کا بیٹا فاروق کے قانون سے بغاوت کرتا ہے. وہ تیرے باپ نے منع کیا ہوا ہے, انہوں نے قانون بنایا ہے, اور قانون کسی بری سوچ کی بنیاد پہ نہیں, اس سوچ کی بنیاد پہ ہے کہ اللہ کا گھر ہر وقت آباد رہے. اور تو اپنے باپ کے قانون کو توڑتا ہے. ارشاد فرمایا ہاں, کیوں؟ کہا دین اللہ اور محمد کا ہے, عبداللہ کے باپ کا نہیں. اور محمد رسول اللہ کی موجودگی میں ہم حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا باندھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا, میرا باپ کون ہے منع کرنے والا؟ لوگ گئے, کہا جناب آپ کے قانون کو توڑنے کی جرات اور جسارت کوئی نہیں کر سکا. کسی ماں نے بچہ جنم نہیں دیا جو اونچی آواز سے سانس لے سکے آپ کے خلاف, لیکن آپ کے قانون کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, اور کرنے والا تمہارا بیٹا ہے. فاروق اعظم نے سنا, کان کھڑے کیے, ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا کیوں توڑتا ہے قانون, کس میں راہ پہ؟ کہنے والے نے کہا کہ وہ کہتا ہے دین محمد کا ہے, میرے باپ کا نہیں ہے, اس لیے باپ کی نہیں مانوں گا, محمد رسول اللہ کی مانوں گا. ارشاد فرمایا اعلان کر دو عمر نے جو قانون بنایا تھا آج اس قانون پہ قلم پھیر رہا, قانون بدل کے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جس شخصیت کی بات کی طرف کان لگائے جا سکے. تخت عرش پہ ہر انسان اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ انسان سے غلطی کا امکان موجود ہے, ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے. صحابہ نے صدیق اکبر سے کیا, فاروق اعظم سے کیا, ذوالنورین سے کیا, علی المرتضیٰ سے کیا, اور صحابہ سے اختلاف کیا.
اختلاف در اختلاف آتا ہے کہ فاروق سے اختلاف کرنے کا حق دیا محمد رسول اللہ نے. اور اگر کائنات میں کوئی شخص ایسا ہے جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. ہر انسان سے اختلاف گوارا ہے، محمد سے اختلاف انسان کو جہنم کے کٹارے میں لے جائے گا. ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخصیت ایسی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں قابل احترام سے قابل احترام اس مقام پہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں اس کی بات کو تسلیم کیا جائے. یہ کوئی تصور نہیں محمد رسول اللہ کے آئین میں. نیکی کا کام ہو. میں نے عرض کیا تھا اگر قرآن بھی پڑھنا ہو، قرآن وہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، قرآن پڑھنا گناہ ہے. آئے دیکھیں کس طرح گناہ ہے. سیدہ طاہرہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. 3 صحابی آئے. اما جی آقا کائنات کی عبادت کے متعلق پوچھنا ہے، ہماری رہنمائی کریں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی عبادت کیسی تھی؟ اما نے کہا اللہ کے نبی رات اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. لمبی لمبی رات روتے تھے اللہ کے دربار میں. اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، رکھتے چلے جاتے تھے، اور ہر وقت محمد رسول اللہ عبادت میں مصروف رہتے تھے. اکثر اوقات صحابہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا، ان کے لیل و نہار کے متعلق سنا، ان کی عبادت کے متعلق سنا، ان کے روزہ کے متعلق سنا، ان کی نیکیوں کے متعلق سنا تو صحابہ کانپ گئے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آج کے بعد ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا. اللہ کے نبی اگر لمبی لمبی رات کھڑا رہتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کونین کے آقا آدھی سے زیادہ رات کھڑے رہتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے حضور. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے کہا میرے محمد تیرے دامن میں کوئی کمی اور غلطی ایسی نہیں جس کو ہم نے مٹا نہیں دیا. تو جنت کا وارث نہیں، جنت کے وارثوں کا میزبان ہے. تو وہ ساری رات، آدھی رات، منی رات اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور روتے ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں ساری رات رویا کروں. ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھا کروں گا. اللہ کے نبی بہت روزے رکھتے تھے. کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. ایک کہتے ہیں دن رات عبادت میں رہوں گا، شادی بھی نہیں کروں گا، مصروفیت ہی کوئی نہ ہو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کہا ہے. ان کو بلایا، ارشاد فرمایا تم لوگوں نے یہ کہا ہے، تو نے یہ کہا کہ ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کروں گا، نوافل پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا. جی تو نے کہا ہے میں روزہ چھوڑوں گا نہیں، ساری زندگی روزے رکھتا جاؤں گا حضور. اور تو نے کہا شادی نہیں کرنی، عبادت ہی کرتا رہوں گا. جی اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب سے زیادہ محمد اپنے رب سے ڈرتا ہے. میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کی ہے. اور اللہ کے بندو من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے وہ عبادت کی جو محمد نے کی نہیں کی، فرمایا اس کا محمد کی ذات سے تعلق ہی کوئی نہیں. نفل بھی جائز نہیں، قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں، روزہ بھی جائز نہیں، نیکیاں جائز نہیں جن نیکیوں پہ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کائنات میں کوئی اطاعت کے لائق نہیں سوائے محمد رسول اللہ. جی اللہ کی رہنمائی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. اللہ کے نبی ایک صحابی کو آواز دیتے ہیں
ابی بن کعب کو، اور ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے آواز دی، ابی ابی۔ اللہ کے نبی کو پتا ہے مسجد میں کام کے لیے آوازیں تھیں، بات کرنے کے لیے آوازیں تھیں، ابی نہیں سنتے، کیوں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، ادب سے کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا بھائی میں نے تمہیں آوازیں دی تھی، مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی آوازیں سنتا تھا لیکن میں نماز میں کھڑا تھا۔ فرمایا تو نے قرآن سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ محمد آواز دے لبیک کہو تو نماز پڑھتا رہا ہے، اور نبی ایک کائنات کی آواز کانوں میں آئے، نماز جائز نہیں، لبیک کہنا جائز ہے، فوراً ماننا جائز ہے، وگرنہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطالبہ کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، جب آواز دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک فرض ہے۔ جو اس فرض کو پورا نہیں کرتا وہ باغی ہے دین اسلام کا۔ میرا باپ ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی امام ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، اور کوئی حکمران ہو، کسی کی کوئی حیثیت نہیں محمد رسول اللہ کے فرمان کے سامنے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز چھوڑ کے تجھے محمد کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے تھا۔ عرض کی اللہ کے نبی مجھے اس آیت کا پتہ تھا، میں نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی یہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اب کونین کے آقا محمد رسول تو ہمیں آواز نہیں دے سکتے، اب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب نبی رحمت محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ جو سنت اور حکم سے ابا کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، پس پشت ڈالتا ہے، محمد رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ من رغبا عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کہا کب؟ جب صحابی کو دیکھا ساری رات عبادت کرتا ہے، جب صحابی کو دیکھا وہ کہتا ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، جب صحابی کو دیکھا وہ کہتا ہے شادی نہیں کرنی، ہمیشہ نیکی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ نیکی نیکی نہیں جو محمد کے دامن میں نہیں پائی جاتی۔ اور جو اس کو نیکی سمجھتا ہے وہ کائنات کا بدترین انسان ہے، اپنی عاقبت کو خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اور ہمارے سامنے نبی رحمت محمد رسول اللہ، اللہ نے ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کی نافرمانی کی جائے۔ سربو، جس نافرمانی میں بغاوت کی بو نہ آتی ہو وہ بھی نامقبول ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ احد کے میدان میں اترے، جائزہ لیا سارے میدان کا، احساس کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ نے کہ اگر ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے تو اس مقام سے ہو سکتا ہے، اس گھاٹی سے، اس پہاڑ سے، اس درے سے، اس کا کیا کریں؟ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی عبداللہ بن جبار کی قیادت میں کہ اس درے میں کھڑے ہو جاؤ، تلواریں ہاتھ میں، تیر و تفنگ ہاتھ میں، فرمایا کھڑے رہو، یہاں سے محمد کو خطرے کی بو آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 صحابہ کو کھڑا کر دی اور ارشاد فرمایا ہمیں جانور بھی اچک کے لے جائیں تو جانوروں سے چھڑانے کے لیے یہاں نہیں آنا، جہاں ہی رہنا ہے، اور اگر ہم فتح حاصل کر لیں، کافر کو پچھاڑ دیں، اس کو میدان سے بھگا دیں، پھر بھی نہیں آنا جب تک تمہیں محمد کا پیغام نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے پسینے پہ اپنا سارا خون نچھاور کر دیتے ہیں،
صحابہ جو اپنی جان دینا گوارا کرتے ہیں، محمد کے پاؤں میں کانٹا گوارا نہیں کرتے. صحابہ جو اپنے لیل و نہار کا سکون محمد رسول اللہ پہ قربان کرتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں اطاعت ہی اطاعت ہے. اور فرشتوں نے جب اللہ نے کہا میں آدم کو بنانے والا ہوں، اور فرشتوں سے کبھی کوئی کمی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی. فرشتوں سے ان میں نافرمانی کا مادہ پایا نہیں جاتا. فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ نہیں پایا جاتا، عدم اطاعت کا مادہ نہیں پایا جاتا. اللہ نے کہا آدم بنانے لگا ہوں، انہوں نے یہ کہا نہ بناؤ. کہنے لگا اللہ کیا بنانے لگے ہو؟ پہلے جنوں کو انہوں نے دیکھ لیا، خون بہائیں گے. اللہ نے جھڑکی دے دی. اللہ کے فرشتوں نے جن میں نافرمانی کا مادہ نہیں، اللہ کے فرمان پہ کہا کہ اللہ کیا بنانے لگے ہو. میرے محمد کے صحابہ نے محمد کے کہنے پہ بھی یہ بھی نہیں کہا. یہ صحابہ کا کردار. 40 آدمی کھڑے ہو جاؤ، 40 آدمی کھڑے. جنگ شروع ہوئی، میدان گرم ہوا، تلواروں کی جنکار، گھوڑوں کی ہنہناٹ، زخمیوں کی چیخ و پکار. اللہ نے رحمت کی، محمد رسول اللہ کو فتح دی. اور صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کافروں کی عورتیں پائچے اٹھائے بھاگ رہی تھی، ان کی پاجیبیں نظر آتی تھی، ان کی پنڈلیاں نظر آتی تھی، یوں بھاگ رہی تھی. میدان سے نکل گئے. صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرتے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اپنے سردار کو کہا کہ جناب مسلمانوں سے معاونت کرنی چاہیے، وہ زخمی ہیں، مال غنیمت ہے، اکٹھا کرتے ہیں. امیر نے کہا نہیں نہیں، تمہیں احساس نہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس لیے کسی کو کوئی اجازت نہیں، کوئی نہ جائے. یہ محمد رسول اللہ کی نافرمانی. صحابہ نے کہا امیر صاحب، اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو اس سے ہم محفوظ رہ جائیں. اب خطرے والی کون سی بات ہے؟ وہ لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اب کوئی خطرے والی بات نہیں. اس لیے اتریے. فرمایا میں نہیں جاؤں گا، اور تمہیں حکمت کہتا ہے نہ جاؤ. نہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ کا یہ مقصد نہیں تھا. کرتے نا ہم، اللہ کے نبی کی حدیث سامنے آتی ہے، سنت سامنے آتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں مقصد یہ نہیں تھا. اصل میں مقصد یہ تھا، تیرا مقصد تجھے تباہ کر دیتا ہے بغاوت محمد رسول اللہ کی. کوئی مقصد نہیں، جو میرے آقا نے کہا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. مقصد نبی رحمت محمد رسول اللہ کا یہ نہیں تھا. اتر گئے. بھاگتے بھاگتے عظیم فاتح سپہ سالار، عظیم بہادر انسان پیچھے دیکھتا بھی کافر ہے. دیکھتا کہ وہ درے پہ جو بھیڑ تھی انسانوں کی وہ اب نہیں، کوئی انسان نظر آتا ہے. بھاگتے بھاگتے ابی سفیان کو کہتا ہے کہ سنو، ہم اپنی شخص کا بھی انتقام لے سکتے ہیں. کیسے؟ کہنے لگا وہ درے پہ جو لوگ تھے نا وہ اب نہیں، تم آگے سے آؤ، میں پیچھے سے آتا ہوں، اور دونوں مل جائیں گے، مسلمانوں کو چکی کے 2 پارٹوں میں پیس کے رکھ دیں گے. ابی سفیان واپس آتے. دونوں بہادر جرنیل اور عقل مند لوگ تھے، دونوں اسلام کے دامن میں اللہ نے رکھ دیے. خالد بن ولید پیچھے سے آتے، آئے پہاڑ کے درے پہ چڑھے، 8-10 آدمی تھے، ان کو شہید کر دیا. درے سے نیچے اترے، مسلمان آگے کی طرف مصروف ہیں. ابی سفیان کو آتے ہوئے دیکھا، مسلمان آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے خالد بن ولید آتے ہیں اور 2 پٹی کے کاچم میں ملا لگے. خوب قتل و غارت ہوا، یہاں تک کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان سے اب ان کو بھگایا تو 70 لاشیں مسلمانوں کی پڑی ہوئی تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اس کی سزا ہے جو میرے محمد کی بغاوت کرتا ہے. مقصد نیک تھا،
مسلک سوچ اچھی تھی، مقصد بابرکت تھا، مسلمانوں سے تعاون، زخمیوں کے زخموں پہ مرہم اور ان کے منہ میں پانی، مقصود تو یہ تھا ادھر آئے، لیکن اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محمد کے فرمان کے خلاف زندگی بسر کی جائے۔ 70 مسلمان شہید ہوئے احد کے میدان میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تھوڑی سی بغاوت کی بنا پہ، جس پہ مقصود کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، مسلمانوں کا فائدہ تھا، اجتماعی فائدہ تھا، اس لیے صحابہ اترے، لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ اور جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطایت کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ طبیعت جھوم جائے، اللہ آسمان پہ اس پہ بھی جھوم جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں منادی کر دی کہ فوراً نکلو، تمہاری محمد کو ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ فرمایا میدان احد میں جانا ہے، رب کے لیے لڑائی کرنے کو۔ صحابہ نکلے، جب رفیع نکلا عطایت مصطفیٰ کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے۔ میدان سجا، کافر کٹے، مسلمان کٹے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا نام لے لے کے کہا کہ فلاں فلاں صحابی کو ڈھونڈو۔ نبی رحمت طاہرانہ جائزہ لے رہے ہیں احد کے میدان کا۔ ایک طرف میرے آقا کی نگاہ پڑی تو آقا کائنات کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ شہید کو تو غسل دینے کی ضرورت نہیں نا، شہید کو اسی خون سے انہی کپڑوں سے دفنایا جائے، غسل نہ دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ فرشتے اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ہاں۔ صحابہ حیران ہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کی بیوی کو بلاؤ۔ حنظلہ کی بیوی کو بلایا، میرے آقا نے پوچھا کہ حنظلہ کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے حنظلہ کا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی حنظلہ نے میرے ساتھ ملاپ کیا تھا، ابھی ہم فارغ ہوئے کہ منادی کی آواز کان میں پڑی کہ محمد کہہ رہے آ جاؤ، فوراً آ جاؤ۔ اللہ کے نبی حنظلہ نہایا نہیں، آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حنظلہ آ گیا، نہانے کی ضرورت تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہی سبب ہے کہ محمد کی آواز پہ لبیک کہنے والے کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے۔ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے اطاعت کا نتیجہ ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم باغی ہیں، ہمارا مقصود و مطلوب یہ رہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آج کوئی حیثیت نہیں۔ سارے سیاستدان کہہ رہے ہیں، سارے مولوی، سارے لیڈر جمہوریت کے چاچے تائے بنے ہوئے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا دین اب بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی۔ زمین پہ ایک نظام یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس کا نفاذ کیا جائے، وہ میرے محمد کا آئین ہے۔ جو اسے بغاوت کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کے نفاذ کی جد و جہد کرتا ہے، میرے آقا کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے۔ نہ اللہ اس کو پسند کرتا اور نہ محمد رسول اللہ اس کو پسند کرتا۔ ایک نظام ہے، زمین رب کی، نظام رب کا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا اللہ کا فرمان، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ کہنے لگے اللہ کے قرآن کی بات نہیں ہے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے پہلوں نے کیا ہے۔
اللہ کہتے ہیں اگرچہ ان کے پہلے نہ کوئی عقل رکھتے تھے، نہ کوئی فہم اور نہ فراست رکھتے. کس کی فراست ہے؟ اللہ کی فراست کے مقابلہ میں. کس کی فراست ہے؟ محمد رسول اللہ کی فراست کے مقابلے میں. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اللہ کے قرآن کو نافذ کیا، اپنا کردار دکھایا. صحابہ نے اللہ کے قرآن کو نافذ کیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھ کے اپنا کردار بدل کے رکھ دیا. اللہ کی قسم آج بھی کافر محمد کے صحابہ کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار کہ وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں. سب لا یعنی فاروق کا بیٹا فاروق کی مخالفت کرتا ہے. کس بنا پہ؟ کہ اس نے وہ حکم دیا جو محمد رسول اللہ نے حکم نہیں دیا. واضح طور پہ میں نے اس کیا نا تفصیل سے بتا آپ کو کہ واضح طور پہ سارے لوگوں کے سامنے انکار کیا. میں نہیں مانتا. دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، مسلمانی یہ ہے. ہم جو مسلمانی لیے پھرتے ہیں، ہم جو دین لیے پھرتے ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو عقائد بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول نہیں. اسلام یہ ہے کہ اللہ کی آواز پہ لبیک کہا جائے. اسلام یہ ہے محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا جائے. ان کو چھوڑ کے کسی غیر کی آواز پہ لبیک کہنا اپنے دین کو برباد کرنا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا یہی ہے ہمارے سامنے. اور ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس کس انداز سے زندگی بسر کی. اللہ نے کہا تھا آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار وہ کرو جو ایمان محمد کے صحابہ کا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگر کردار وہ نہیں، سوچ وہ نہیں، اطوار وہ نہیں، تو اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی. کردار اپناؤ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، آواز رسول کی لبیک کہو، سنت رسول کی سینے سے لگاؤ، اعراض رسول کا اعراض کرو. یہی قرآن کا پیغام، یہی محمد رسول اللہ کا پیغام ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.